امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم رمضان شریف کے اندر 61 قرآن مجید پڑھا کرتے تھے. کتنے؟ 60 اور ایک 61. ایک قرآن شریف دن میں پڑھتے، ایک رات کو پڑھتے. پورے دن میں قرآن مجید ختم کرتے، ایک رات کو. اور آپ فرماتے ہیں 61واں قرآن مجید وہ تھا جو میں تراویحوں میں سنا کرتا تھا. 61 قرآن پاک آپ ہر رمضان میں پڑھا کرتے تھے. میری آپ سے گزارش ہے، ایک سپارہ مسجد میں پڑھے رمضان میں، ایک سپارہ گھر میں پڑھے. مسجد میں پڑھیں گے تو مسجد کا حق ادا ہوگا، اور گھر میں قرآن پاک کھول کے بیٹھیں گے تو بچے بھی آ کے پاس بیٹھ جائیں گے. چھوٹے چھوٹے بچے، یہ کبھی تجربہ کرنا، یہ بخشش کا ذریعہ ہے. جب آپ بچوں کی ماں سویرے سویرے بڑا اچھا دوپٹہ لے کے اور مصلی بچھا کے اور قرآن مجید کی ریل رکھ کے اور پھر اس کو خوشبو لگا کے جب کھولتی ہے نا، تو اس کی جو 2-2.5 سال کی بچی ہوتی ہے وہ بھی کہیں سے دوپٹہ ڈھونڈنے لگ جاتی ہے، وہ بھی دوپٹہ لے کے آتی ہے اور دائیں بیٹھتی ہے. اس کا جو 4 سال کا بچہ ہوتا ہے نا، اگر ابا بیٹھا ہے اور 4 سال کا بچہ بھی کہیں سے ٹوپی ڈھونڈ کے لاتا ہے، اسے پڑھنا نہیں آتا لیکن وہ بھی آ کے نا سپارہ لے کے بیٹھ جاتا ہے. میں نے دیکھا ہے بچے تھوڑا تھوڑا ہلنے لگتے ہیں. قسم اللہ کی عزت کی، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب بیٹیوں کے بیچ ماں بیٹھ کے قرآن پڑھتی ہے اور جب بیٹوں کے بیچ باپ بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے تو مجھے لگتا ہے خدا کے فرشتے بھی آسمان کے دروازے کھول کھول کے دیکھتے ہیں، کھول کھول کے دروازے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کا رنگ ہے کہ چھوٹا سا بچہ توتلی زبان. مجھے وہ حدیث پڑھ لینے دو جو امام جلال الدین سیوطی نے روایت لکھی ہے. فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں قبر کے پاس سے گزرے تو عذاب ہو رہا تھا، چند گھنٹوں کے بعد گزرے تو وہیں رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا. حضرت عیسیٰ عرض کرنے لگے مولا میری مجال نہیں میں پوچھوں، چند گھنٹے پہلے یہاں عذاب تھا، اب یہیں کرم ہو رہا ہے. اللہ اب اس نے کوئی نیک عمل کیا تو ہے نہیں، قبر میں تو عمل ختم ہو جاتا ہے، اتنا کرم کیسے؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ بندہ بڑا گناہگار تھا، پاپی تھا، سزا کا حقدار تھا، پر جب انتقال اس کا ہوا تو بیوی اس سے پہلے حاملہ تھی. اس کے انتقال کے 2-4 مہینے بعد بچہ پیدا ہوا، پھر اس بی بی نے بچہ پالا. آج 4.5 سال کا بچہ مکتب گیا ہے، استاد نے بسم اللہ شریف پڑھائی ہے، اس کے بچے نے توتلی زبان پہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو مجھے حیا آئی ہے کہ اس بیچارے کو بھی لفظ نہیں ادا کرنے آتے، زمین پر بیٹھ کر یہ توتلی زبان سے مجھے رحمان اور رحیم کہے اور میں اس کے باپ کو سزا دوں. بس بچے نے ایک دفعہ بسم اللہ پڑھی ہے، میں نے باپ کے سارے گناہ معاف فرما دیے. مہربانی کرو. ایک سپارہ گھر میں، ایک سپارہ مسجد میں، یہ ضرور آپ نے روٹین بنانی ہے. مسجد میں پڑھیں گے تو مسجد کا حق ادا ہوگا، گھر میں پڑھیں گے تو بچے بھی پڑھیں گے. اور تیسرا سپارہ وہ ہے جو آپ نے تراویح میں سننا ہے. تو کتنے سپارے ہو گئے ایک دن میں؟ 3. تو رمضان میں کل کتنے ہو گئے؟ 3 قرآن پاک. کتنے قرآن پاک جی؟ 3 قرآن مجید. ایک سپارہ دن میں، ایک رات میں، تو آپ کا 10 دن کے اندر انشاءاللہ قرآن پاک ختم ہو جائے گا. کریں گے انشاءاللہ تعالی؟ یہ ذہن بنائیں، یہ ذوق پیدا کریں، اور قرآن پاک کا ایک حرف پڑھیں تو اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے، اور رمضان شریف میں 70 گنا بڑھ جاتی ہیں. تو اب ذرا ضرب دے لو بات کہاں جائے گی. تو رمضان المبارک میں قرآن پاک سے میں نے کہا کوئی اخبار نہ دیکھو، کچھ نہ دیکھو، سارا دن بس قرآن پاک دیکھو، سارا دن قرآن مجید پڑھیں، قرآن پاک سے دل لگائیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کے کہا مجھے قرآن پاک تو سنا. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ پہ نازل ہوا میں آپ کو سناؤں؟ تو فرمایا میرا دل کر رہا ہے میں تجھ سے سنوں. حضور کو زیادہ آتا تھا نا، تو کبھی کبھی آپ سمجھ لیں کہ آپ کو زیادہ آتا ہے لیکن پھر بھی سامنے والے، میں اکثر کہتا ہوں مدرسے کے طلباء سے، میں کہتا ہوں آپ قاری اور حافظ تو ہو گئے ہو پر کبھی کسی اور سے بھی سنا کرو، کہا کرو سناؤ یار 2 آیتیں، دل کر رہا ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک تشریف لائے تو مجھے کہنے لگے ابی ادھر آ میں تجھے قرآن پاک سناؤں. میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں سناؤں. حضرت ابی رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ رب کریم نے میرا نام لیا ہے؟ میں کہاں وہ کہاں؟ فرمایا ہاں تیرا نام لیا ہے. رونے لگے، کہنے لگے حضور پھر تو میں بڑا خوش نصیب ہوں، سنائیے میں سنتا ہوں. تو حضور سننا بھی حضور کی سنت ہے، سنانا بھی نبی پاک کی سنت ہے. قرآن مجید کو سنیں. اور پھر یار دکھ کی بات ہے نا کہ پاسپورٹ کے دفتر تو میں 2.5 گھنٹے کھڑا رہوں، شناختی کارڈ کے لیے میں 1.25 گھنٹہ کھڑا رہوں، اور میں پہلی دفعہ سعودی عرب جاؤں تو امیگریشن کے لیے 2.5 گھنٹے بھی مجھے لائن میں لگنا پڑے تو میں لگا رہوں. دنیا داری کے لیے تو میں اتنا کھڑا رہوں اور تراویح کے لیے مجھے 1 گھنٹہ نہ کھڑا ہوا جائے.
اور میں بہانے کرتا پھروں؟ تو پھر یاد رکھو وہ حضرت سیدہ اسما کہا کرتی تھی نبی پاک نے مجھے کہا تھا اسما اللہ کے راستے میں گن گن کے نہ دینا ورنہ وہ بھی تجھے گن گن کے دے گا۔ جب ہم رب کریم کو وقت اس طرح دیتے ہیں کہ دنیا داری کے لیے تو ساری ہمارے پاس ہمتیں موجود ہیں، اور تراویح کا وقت آیا تو بہانے ڈھونڈنے لگ گیا، تراویح کا وقت آیا تو وہ جو ہے اس نے شروع کر دی بات کہ جناب میرے فلان جگہ تکلیف ہے اور مجھے بلڈ پریشر ہو جاتا ہے تو پسینہ بڑا آتا ہے، تو اب تو آسانیاں ہی بڑی ہیں۔ صحابہ کہتے جب ہم مسجد نبی میں نماز پڑھنے جاتے تھے بارش ہوتی تھی تو مسجد میں پانی کھڑا ہوتا تھا، کیچڑ کھڑا بن جاتا تھا، تو ہم اپنی جھولیوں میں خشک مٹی ڈال کے لے جاتے تھے، اپنی اپنی جگہ بچھا لیتے مٹی، اور پھر ہم نماز پڑھتے تو ہمارے پیشانیوں پر بھی مٹی لگ جاتی۔ تو ایک صحابی جھاڑ رہے تھے تو نبی پاک نے فرمایا نہ جھاڑ، جب تک چہرے پہ رہے گی فرشتے درود بھیجتے رہیں گے۔ اب تو ایسی لگے ہوئے مسجد میں، پھر بھی تو تراویح نہیں پڑھتا۔ تو ایک تو عبادت کو ٹائم دیں، دوسرا قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھیں، رمضان میں زیادہ سے زیادہ پڑھیں، مسجدوں میں ٹائم دیں۔ مجھے دکھ ہوتا ہے جب رمضان میں بھی نماز کے بعد مسجد کو تالا لگتا ہے۔ اگر ہم سارے آئیں مسجدوں میں، ہم رمضان شریف کے اندر وقت دیں، جس کے پاس ٹائم ہو وہ آ کے بیٹھ جائے، قرآن مجید کھول لے، تو میرا خیال ہے کہ مسجدیں بھی ہمیں دعا دیں گی کہ دیکھو ہر وقت انہوں نے میرے اندر تلاوت کی۔ ایک اور بات بھی عرض کرنی ہے، یہ مجھے کہا گیا ہے، میری اپنی طرف سے نہیں، یہ مجھے روکا دیا گیا ہے۔ کہہ دوں پکے نمازی ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ جو پکے نمازی ہیں مسجدوں کے وہ میرے ساتھ وعدہ کریں، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ نہیں تسی نہیں بول دے تساں ہو جانا، پکے بول دے نہیں پے، پکے کور دینے پے، پکے نمازی، یہ پکے نمازیوں سے بات، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ یہ بول کے بتائیں، انشاءاللہ کہیں۔ کچے نمازیوں کو شکوہ ہے کہ پکے نمازی رمضان میں ہمیں گھورتے ہیں، روکے دیے مجھے انہوں نے، کہتے ہیں پکے نمازی، کہتے فصلی بٹیرے آ گئے نے۔ یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے۔ آپ پکے نمازی ہیں تو مہربانی کریں، آپ وہ جو آپ نے صاف لاٹ کرائی ہے نا اپنے نام پکی کہ ایتھے میں بھینا روز تو کتوں آ گیا، یہ چھوڑ دیں آپ، مہربانی کریں، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ کسی کے نام رجسٹری ہو سکتی، جو آیا ہے نا بیچارہ چلو کبھی کبھی صحیح، مہربانی کریں اس کو ٹائم دیں، بیٹھنے دیں، کچھ نہیں ہونے لگا۔ اور جب وہ آئے نا تو دعا کریں، جب اس کو دیکھیں تو کہ یا اللہ یہ آیا ہے تو ہمیشہ آتا ہی رہے، اس کو دعا دیں، مہربانی۔ بچے شکوہ کرتے ہیں، کہتے ہیں پکے نمازی سانس نہیں لینے دیتے مسجد میں۔ اور ایک بات اور، یہ حضرت علی کا قول ہے، اس کو دل کی تختی پہ لکھ لینا، دل کی تختی پہ، شیر خدا کی شیروں جیسی باتیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے وہ نیکی کرنے والا اچھا نہیں جو نیکی کر کے اکڑ جاتا ہے اور دوسروں کو گناہگار سمجھتا ہے، وہ نیکوکار اچھا نہیں۔ فرمایا کرتے تھے اس سے وہ گناہگار اچھا ہے جو گناہ کر کے کم از کم شرمندہ تو ہوتا ہے نا۔ فرماتے ہیں جو گناہ کر کے شرمندہ ہو وہ زیادہ اچھا ہے اس سے جو نیکی کر کے اکڑ جائے۔ تو تھوڑی سی نیکی کر کے پرہیزگاری کر کے ساری دنیا کو گناہگار سمجھنے لگ جانا، یہ تو بت پیدا کر لیا ہے تو نے اپنے اندر، اس بت کو توڑ دے۔ پتہ نہیں کون کب آئے اور اللہ کا ولی بن جائے، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ تو مہربانی کریں پکے نمازی، تھوڑی شفقت کریں۔ یہ میں سب سے نہیں کہہ رہا، جو گھورتے ہیں صرف ان سے کہہ رہا ہوں۔ کچھ پکے نمازی ہیں تو الحمدللہ دل کے بھی بڑے پکے ہیں، سوچ کے بھی بڑے پکے ہیں، اچھے ہیں، خوبصورت لوگ۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں، ہمارے شہر کے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، میں نے کہا آپ نماز مسجد میں پڑھا کریں، ان کی عمر کافی زیادہ ہو گئی ہے، تو کہتے ہیں حضرت میں پڑھوں گا انشاءاللہ۔ ان کو میں نے دوائی لینے گیا تو وہاں بھی میں نے بات شروع کر دی، میں نے کہا آپ مہربانی کریں، کہتے میں آؤں گا۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے اس مسجد میں نماز پڑھی اور خاص کر کے پڑھی کہ یہ ٹائم ہے۔ میں نے فون کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نظر نہیں آئے، تو کہتے ہیں سب ناراض نہ ہو جان، نمازی مجھے کہتے تھے خیر ہے ڈاکٹر صاحب کہیں غلط جگہ تبادلہ تو نہیں ہو گیا، کوئی مصیبت تو نہیں آ گئی؟ تو کہتا ہے مجھے شرم سی آتی ہے کہ نمازی اس طرح، ویسے بھی میں گیا نہیں، 60 سال عمر ہو گئی، تو اب نمازی تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم کوئی اللہ کی رحمت کے منشی ہیں کہ ہم سے پوچھ کے وہ دے گا جس کو دے گا؟ کیا کرتے ہو؟ او بھائی حضرت باجدید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے لوگ کہا کرتے تھے جنہوں نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا، حرام نہیں کھایا، فرماتے تھے الفن کہتا ہوں، بالغ ہونے کے بعد نماز قضا نہیں کی، لیکن پھر بھی کہا کرتے تھے دعا مانگو میرا رب مجھ سے حساب نہ پوچھ لے، حساب والا نہیں ہوں میں، درگزر والا ہوں۔ عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، یہ تو فضل کریں تے بخشے جاون میرے جے منہ کالے۔ تو مہربانی کریں، آگے چلیں۔
رمضان شریف میں سخاوت کرنی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس طرح تیز آندھی چلتی ہے، ذرا مثال دیکھیں صحابی کی کتنی خوبصورت، فرماتے ہیں جس طرح تیز آندھی چلتی ہے نا، اس طرح رمضان میں میرے نبی کی سخاوت چلا کرتی تھی۔ نبی پاک ہر سائل کو دیتے، جو قیدی بند ہوتے نا، قیدی جنگ کے قیدی کفار، حضور انہیں بھی آزاد کر دیتے رمضان میں، فرماتے جاؤ تمہیں آزاد کیا، سخاوت کریں۔ اور میرا مشورہ ہے اس دفعہ غریبوں سے غریب سخاوت کریں۔ نسخہ دے رہا ہوں امیر ہونے کا، تو سخی ہو جا، رب کریم تجھے امیر کر دے گا۔ سخی بن جا، مالا والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دوواں جہان نہیں، سخی کنگال نہیں ہوندا۔ سخی بن جاؤ،